وسلم ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں سے گزرے، ایک بیابان دیکھا، سناٹے والی جگہ دیکھی اور وہاں ایک لومڑی کو دیکھا۔ وہ لومڑی بڑی فربا تھی، تروز تازہ تھی، لیکن کمال یہ تھا فریش فیل ہو رہی تھی، تازہ فیل ہو رہی تھی، مگر نہ اس کے ہاتھ پیر تھے اور نہ اس کی آنکھیں تھیں، اندھی بھی تھی۔ تو یہ حیران ہو گئے کہ جب اس کے پیر بھی نہیں ہیں، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، تو کھانا کدھر سے آتا ہے؟ بیابان بھی ہے، کوئی جگہ بھی نہیں، کھلانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا کیا ہے، میں ذرا غور سے دیکھتا ہوں۔ اب جناب دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک زمین شق ہوئی، زمین کے اندر سے دو پیالے برآمد ہوئے، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالے میں شہد بھرا ہوا تھا۔ کہا اچھا اللہ نے ایسا انتظام کیا، لیکن یہ پیے گی کیسے؟ دیکھ بھی نہیں سکتی، آگے جا کر اس کو کیسے پیے گی؟ اب یہی سوچ رہے تھے کہ دیکھا کہ قریب پہاڑ سے ایک نہایت خوبصورت بزرگ جو ہے وہ نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھایا اور لومڑی کے پاس لے گئے اور جا کے لومڑی کو پلا دیا۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو یہ جو بزرگ تھے جو روزی کی تلاش میں نکلے تھے، انہوں نے پکڑ لیا۔ کہا حضرت یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ یہ کون سی ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ اتنا دور سے آئے اور اس لومڑی کو یہ دو پیالے پلائے آپ نے؟ تو وہ جو بزرگ تھے نورانی چہرے والے کہتے میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کریم نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ خدمت میرے سپرد کی ہے کہ روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ ایک لومڑی کو غذا پہنچانے کا انتظام یہ تھا۔ اچھا اب وہ بزرگ سوچنے لگے کہ جب اللہ پاک لومڑی کو اتنا زبردست انتظام دے سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے پھر روزی کمانے کی؟ میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، پھر کاروبار اور نوکری اور اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جناب ایک کنارہ پکڑا، ایک چشمے کے کنارے چلے گئے اور نماز اور روزے میں مشغول ہو گئے، دن رات عبادت نان سٹاپ۔ 7 دن گزر گئے۔ آفٹر 7 days کوئی رزق نہیں پہنچا، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، بالکل نڈھال ہو گئے، نیئر ٹو انکانشیسنس، بے ہوشی کے قریب پہنچ گئے۔ اب جناب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی کوئی لقمہ غذا عنایت فرما دے، 7 دن ہونے کو آئے، مجھے اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا پھر میری روح قبض فرما لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے میرے بندے اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اگر اس حالت میں اس پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہا تو میں تجھے غذا کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ اس وقت ان بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مصروف ہو گئے، جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے، آدھا غریبوں کو کھلاتے، محتاجوں کو کھلاتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ 2 باتیں ملتی ہیں کہ اللہ پاک نے سب کی روزی کا انتظام لکھ رکھا ہے، سب کا انتظام موجود ہے، سب تک روزی پہنچتی ہے، اور انسانوں کے لیے ضروری کیا ٹھہرا کہ وہ کوشش بھی کریں، توکل ضرور کرنا ہے، مگر توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ جناب گھر پہ روزی روزہ ہر مہینے آ جائے گی۔ اسباب بھی تو اللہ کریم نہیں بنائے نا، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ ایک اونٹ ہے، میں اسے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا یوں ہی چھوڑ دوں؟ تو ارشاد فرمایا پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ تو یہ ہے توکل۔ ایکچولی آج میں نے اور آپ نے اس مختصر سی سٹنگ میں یہ سمجھنا ہے کہ توکل کہتے کس کو ہے، واٹ از دا میننگ آف توکل۔ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں کہ بھائی میرا بڑا توکل ہے اللہ پر، توکل کیا ہے؟ توکل کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے کہ بندہ سارے اسباب ہی چھوڑ دے، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب پیسے ہوں گے نا تبھی سارے کام ہوں گے، میری دکان کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے بڑا زبردست تالا لگایا ہوا ہے، میں نے 2 گارڈ بھی بٹھائے ہوئے ہیں، میں نے جناب اپنی آفس یا اپنی فیکٹری پہ آگ بجھانے کے آلے ایسے لگا دیے ہیں کہ اب آگ بگاڑ نہیں سکتی کچھ۔ یہ کیا ہوا
یہ یقین یہ ہو گیا کہ یہ اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیسے ہیں تو ہو رہا ہے، تالے ہیں تو حفاظت ہو رہی ہے. نہیں، تالے لگانے ہیں، آگ بجھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، روزی بھی کمانی ہے، مگر اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی. اللہ کریم نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کو لاجیکلی سمجھ لیتے ہیں. آج کل کرونا وائرس نے تو سب کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے. ایک ایسا جراثیم یا ایک ایسا جناب کیا کہیں اس کو وائرس جو نظر نہیں آتا مگر ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی UAE سے، ہمارے جاننے والے تھے، ان کے چچا کو کرونا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی کوئی بھی ہاسپٹل، اس وقت کراچی کی پوزیشن بڑی ڈیزاسٹر تھی اور ہاسپٹل فل تھے، کوئی بھی ہاسپٹل ہو آپ کسی طرح ان کے لیے انتظام کر دیں. میں ان کو جانتا ہوں، وہ 1-2 کروڑ روپے بھی خرچ کر سکتے تھے، ان کے لیے پیسہ کوئی چیز نہیں تھا، مگر بے بسی نظر آ رہی تھی اور اگلے 2-3 دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. ہمیں یقیناً ان سب سے ہمدردی ہے مسلمانوں سے جو کرونا کی وجہ سے دنیا سے گئے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے گئے، مگر یہ سمجھ تو آ رہی ہے نا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اسباب کچھ نہیں ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میرے پاس اپنی کچھ بھی ساری چیزیں جمع ہو جائیں، اگر رب نے نہیں چاہنا تو کچھ نہیں ہو سکتا. سارے پیسے آپ کے پاس ہوں، دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر آپ ہائر کر لیں، دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ اپنے لیے چوز کر لیں، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی.